بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر اسرار الحق دود، پروفیسر آف میڈیسن، کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میو ہاسپٹل. آج ہم گرڈ کے موضوع پہ بات کریں گے. گیسٹروسوفیجیا ریفلکس ڈیزیز یا جسے عرف عام میں گرڈ کہا جاتا ہے، اس میں مریض شکایت کر رہا ہوتا ہے کہ کھانا کو اغذا کھٹا پانی گلے کی طرف آتا ہوا محسوس ہوتا ہے، سینے میں جلن کا احساس ہوتا ہے اور چھاتی میں درد ہوتا ہے. یہ تین اس کی کلاسیکل علامات ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خوراک کی نالی اور معدے کے درمیان ایک گیٹ نما سٹرکچر یا ویلو نما سٹرکچر ہوتا ہے، جس کا کام ہوتا ہے کہ ون وے ٹریفک خوراک کی نالی سے معدے کی طرف ضرور جائے، لیکن معدے کے کانٹینٹ، معدے کی غذا جو اندر پڑی ہوئی ہے وہ واپس گلے کی طرف نہ آئے. بعض صورتوں میں یہ گیٹ یا ویلو سے ہی کام نہیں کر رہا ہوتا، جس کے نتیجے کے طور پہ کھانا کو غذا کھٹا پانی گلے کی طرف واپس آتا ہے. اور کیونکہ ہمیں پتہ ہے معدے میں تیزاب ہوتا ہے، اور تیزابیت کی وجہ سے خوراک کی نالی کی اندر کی لائننگ میں بعض اوقات سوزش اور بعض اوقات وہ زخم کا باعث بنتا ہے. اس صورتحال میں یہ بیماری عام طور پہ نئی طرز زندگی کی پیداوار ہے. موٹاپا اس کی بڑی وجہ ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا جو لائف سٹائل چینج آیا ہے کچھ عرصے میں، جس میں ہم ریفائنڈ فوڈ کی طرف زیادہ چلے گئے ہیں، یہ اس کی بڑی وجوہات ہیں. اس کے علاوہ جو کچھ ایسی ادویات ہیں ان کی وجہ سے کھانا گلے کی طرف آنے کا رجحان بڑھ جاتا ہے. ڈائبٹیز کی بڑی وجہ ہے، جس میں معدہ سلو ہو جاتا ہے اور کھانا آگے کی طرف نہیں موو کر رہا ہوتا، اور کھانا معدے میں زیادہ رکتا ہے، جس کی وجہ سے کھانا غذا کھٹا پانی گلے کی طرف واپس آنے کا رجحان بڑھ جاتا ہے. یاد رہے، گرڈ ایک جوان لوگوں کی بیماری سمجھی جاتی ہے. کوئی بھی بندہ جو گرڈ کی علامات، سینے کی جلن، کھانا گلے کی طرف آنا اور چھاتی میں درد کی شکایت کرے اور اس کی عمر 50 سال سے زیادہ ہو، تو ہمیں سب سے پہلے یہ اس چیز کا فرق معلوم کرنا ہے کہ آیا یہ گرڈ ہی اس کا ڈائگنوسس ہے یا اس کو خدا نخواستہ دل کی تکلیف تو نہیں ہے. اور کیونکہ بعض صورتوں میں دل کی تکلیف میں بھی اسی طرح کی علامات بنتی ہیں، اور سینے میں درد اور جلن کا احساس بعض اوقات چھاتی میں ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے بہت ضروری ہے کہ مریض اگر 50 سال سے زیادہ ہے تو اس کو ECG اور دل کے ٹیسٹ کر کے ضرور کنفرم کیا جائے کہ آیا ڈائگنوسس گرڈ ہی ہے یا اس کو دل کا مسئلہ ہو رہا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ بعض صورتوں میں ہم اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے کچھ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. عام طور پہ یہ کلینکل ڈائگنوسس ہے، بہت کم ٹیسٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور مریض کی ہسٹری سے ہی ہمیں اس کی بیماری کا پتہ چل جاتا ہے. لیکن ایک سادہ ٹیسٹ اپر جی اینڈوسکوپی، جس کو کیمرے کا ٹیسٹ عرف عام میں گیسٹروسکوپی کہا جاتا ہے، وہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے جس سے ہم ڈائریکٹلی سارے حصے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں ہم اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ زخم ہے، سوزش ہے، یا اس گیٹ کی جو خوراک کی نالی اور معدے کے درمیان ہے کیا حالات ہیں. تو گیسٹروسوفیجیا ریفلکس ڈیزیز کو ڈائگنوز کرنے کا ان ایڈیشن آف روٹین ٹیسٹنگ، جس میں خون کی کمی اور دوسرے ٹیسٹ ہیں، زیادہ ضروری، زیادہ اہم اسپیسیفک ٹیسٹ اپر جی اینڈوسکوپی ہے جی. اس کے علاوہ جو دوسرے ٹیسٹ ہیں، جس طرح دوائی پلا کے ایکس رے کرنا، جس کو بیریم سوالو کہا جاتا ہے، یا مینومیٹری ہے جس پہ ہم پریشرز دیکھتے ہیں، یا پی ایچ مانیٹرنگ ہے، یہ بہت تھوڑے لوگوں کو اس کی ضرورت پڑتی ہے. ٹیسٹوں کی ضرورت اوور آل اس مرض کو ڈائگنوز کرنے میں بہت ہی تھوڑا عمل دخل ہے. اصل چیز ڈائگنوسس ہے، ہسٹری بیسڈ ہے، اور مریض کا ایگزامینیشن اور ہسٹری کی بیس پہ ہی ہم ڈائگنوز کر رہے ہیں. گرڈ میں کچھ ایسی علامات ہیں جن کو ہم وارننگ سائن کہتے ہیں. وارننگ سائن کا مطلب یہ ہے کہ آیا گرڈ کی بیماری ایک خاص حد سے بڑھ گئی ہے اور کچھ پیچیدہ صورتحال اختیار کر گئی ہے، یا یہاں کچھ اور کمپلیکیشن ہو چکی ہے، یا کوئی ہم ڈائگنوسس مس کر رہے ہیں. ان وارننگ سائنس کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. وارننگ سائنس میں سب سے اہم، سب سے ضروری یہ ہے کہ کھانا گلے میں کہیں گزرتے ہوئے اٹکنے لگ جائے، جس کو ڈسفیجیا کہا جاتا ہے. دوسرے لفظوں میں خون کی الٹی آ جائے، ان ایکسپلینڈ خون کی کمی ہو جائے، اور اس کے علاوہ اگر مریض کا وزن کم ہونے لگ جائے، تو یہ ایک ایسے وارننگ سائنس ہوں گے جس پہ ہمیں پتہ چلے گا کہ مریض کو کوئی پیچیدگی ہو چکی ہے اور اس کو ہمیں ایڈیشنل ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے. گرڈ سمپل گرڈ نہیں ہے، اور اس میں بعض اوقات سی ٹی اسکین اور بعض اوقات اور ٹیسٹوں کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے.
علاج بہت سمپل ہے. سب سے پہلے لائف سٹائل موڈیفکیشنس ہیں. وزن اگر کسی کا زیادہ ہے تو وزن کو کم کیا جائے. اگر کوئی بہت ٹائٹ کلودنگ پہنتے ہیں, کھانا کھا کے فوراً لیٹنے کا اس کا لائف سٹائل میں عمل دخل ہے تو اس سے اس کو اجتناب کرنا ہے. اس کے علاوہ دردوں کی ادویات سے بچنا ہے, اور کچھ بلڈ پریشر کی دوائیاں اور کچھ ایسی دوائیاں جو اس کی زیادتی کا باعث بنتے ہیں اس بیماری کے علامات میں, ان سے اجتناب کرنا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی سگریٹ پیتا ہے تو اسے اپنے آپ کو روکنا ہے, شراب نوشی سے روکنا ہے. اگرچہ ڈائریکٹ ان چیزوں کا, بعض اوقات مرچ مسالوں کا, سگریٹ نوشی کا, شراب نوشی کا اس بیماری سے ڈائریکٹلی تعلق نہیں ہے, لیکن اگر کسی کے اندر یہ ٹریگرز ہیں تو یہ انہیلدی جو اس کے لائف سٹائل میں تبدیلیاں ہیں ان میں ان سے تدارک کر کے ہم گرڈ کے سمٹمز کو کم کر سکتے ہیں. اس کے بعد ادویات کی باری آتی ہے. وائٹ کلر کے سرپس ہیں جو فوری ریلیف کے لیے اینٹی ایسڈ اسے کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسی ادویات ہیں جس سے ہم ایسڈ پروڈکشن کو ہم روک رہے ہوتے ہیں. ایسڈ پروڈکشن سے مراد یہ کہ معدے میں بننے والے تیزاب کو ہم اس کی پروڈکشن کو کم کر دیتے ہیں تاکہ اس کا ایسڈ کم بنے, اور ایسڈ کم پیداوار ہونے کی وجہ سے کھانے کی غذا کی نالی کی طرف آنے کا رجحان بڑھ جائے گا, کم ہو جائے گا اس ایسڈ سپریشن سے. تو ایسڈ سپریشن اس کا میجر ٹریٹمنٹ موڈیلٹی ہے, اور یہ عام کیپسولز کی صورت میں کھانے سے یہ عمل ہم حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو پیچیدگیاں ہیں وہ گرڈ کی, وہ خوراکی نالی کے نچلے حصے کا کینسر بن سکتا ہے, خوراکی نالی تنگ ہو سکتی ہے, خون کی الٹی آ سکتی ہے, اور اس کے علاوہ کالے رنگ کے پخانے بھی آ سکتے ہیں. تو یہ اس کی پیچیدگیاں ہیں. علاج بہت سمپل ہے, جس طرح میں نے عرض کیا کہ ایک وائٹ کلر کا سرپس اینٹیسڈس ہیں. اس کے علاوہ کچھ پروٹون پمپ انہیبیٹرز یا ایسی دوائیاں جو ایسڈ کی پیداوار کو کم کر دیتی ہیں. اس کے علاوہ لائف سٹائل میں جو تبدیلیاں لانے کے علاوہ جو اوور ویٹ ہے یا اس کی کوئی ٹریگرز ہیں, جس طرح بعض مسالے ایسے ہیں جو مریض کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں, ان سے اجتناب ضروری ہے. اس کے علاوہ اس کے معمولات کو ایک دفعہ انالائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے معمولات میں اگر وہ رات کا کھانا لیٹ کھاتا ہے تو اس کو تاکید کی جاتی ہے کہ رات کا کھانا سونے سے 2 گھنٹے پہلے لے, کھانا کھاتے ہی فوراً لیٹے نہیں, جھکے نہیں, نماز خالی پیٹ پڑھے, تکیے والی سائڈ بستر کی اونچی رکھے. اور اگر اوور ویٹ ہے, بار بار اس چیز کا اعادہ کر رہے ہیں کہ اگر وزن کی زیادتی اس بیماری سے ڈائریکٹلی منسلک ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور اس بیماری سے اور ہر بیماری سے ہم سب کو محفوظ رکھے. بہت شکریہ.